میرے حضور نے ارشاد فرمایا لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ زمانہ جہلیت میں کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری عقل و شعور رکھتی ہے، اور اگر کوئی بندہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ بیماری اس کو لگ جاتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، بیماری کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی اور کو لگ جائے۔ اگر میرا اللہ چاہے تو بیماری لگ سکتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو بیماری نہیں لگ سکتی۔ اگر بیماری متعدی ہوتی تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کی تیمارداری کرنے کا حکم نہ دیتے، اور نہ حضور خود بیمار کی تیمارداری کرتے۔ ہمیں تو ترغیب دی گئی، کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس وقت وہ بے بسی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اب اس کو کوئی سہارا دینے والا، دوائی پلانے والا، پاس بیٹھنے والا بھی نہ ہو تو وہ تو مرنے سے پہلے ہی بیچارہ مر جائے۔ آج کل ڈینگی کا مرض پھیلا ہوا ہے، تو اگر یہ عقیدہ اختیار کر لیا جائے کہ اس سے مجھے بھی بیماری لگ جائے گی تو پھر تو کوئی بھی اس کے پاس نہ جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیمار کی تیمارداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو صبح کے وقت کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی شام کے وقت کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بیمار کی تیمارداری کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمان کے اوپر جو حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ بیان کیا کہ جب مسلمان بیمار ہو تو دوسرا مسلمان بھائی اس کی تیمارداری کرے۔ تو بیماری از خود کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کو خارش ہوئی، اس سے پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب پہلے اونٹ کو بیماری لگی تھی وہ کس اونٹ سے لگی تھی؟ تو کہا وہ تو اللہ کی طرف سے، تو فرمایا دوسرے کو بھی اللہ کی طرف سے لگی۔ اگر کسی علاقے میں مرض پھیل گیا ہے تو اللہ نہ چاہے تو دوسرے کے اندر وہ مرض نہیں جا سکتا، وائرس منتقل نہیں ہو سکتا، جراثیم نہیں اس تک پہنچ سکتے۔ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کرنی چاہیے، لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بیماری لگی ہے۔ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بیماری کسی کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں۔